ریحان اور اس کے دادا دادی۔ ریحان ایک 9 سالہ ذہین اور شرارتی بچہ تھا۔ وہ لاہور کے ایک خوبصورت محلے میں اپنے والدین اور دادا دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر بہت پرانا تھا لیکن محبت اور خلوص سے بھرا ہوا۔ اس گھر کی دیواروں پر وقت کے نشان ضرور تھے لیکن ہر کونا یادوں اور کہانیوں سے جگمگاتا تھا۔ ریحان کو اپنے دادا اور دادی کے ساتھ وقت گزارنا سب سے زیادہ پسند تھا۔ اس کے دوست اکثر ویڈیو گیمز کھیلنے اور ٹی وی دیکھنے میں لگے رہتے لیکن ریحان کو دادا کی پرانی کہانیاں اور دادی کے قصے سننے میں زیادہ مزہ آتا۔ اس کی زندگی میں ان دونوں کی اہمیت ایک درخت کی جڑوں کی طرح تھی جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر پورے وجود کو سہارا دیتی ہے۔ ریحان کے دادا ایک ریٹائرڈ استاد تھے۔ ان کی آواز بھاری مگر محبت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ریحان کو اکثر اپنے بچپن کے قصے سنایا کرتے۔ بیٹا، ہمارے زمانے میں نہ موبائل تھا نہ کمپیوٹر۔ دادا مسکراتے ہوئے کہتے، ہم کچی سڑکوں پر کنچے کھیلتے تھے اور پتنگ بازی میں دن گزارتے تھے۔ ریحان حیران ہو کر پوچھتا، دادا کنچے کیسے کھیلتے تھے؟ کیا وہ بھی کسی ویڈیو گیم کی طرح ہوتے ہیں؟ دادا کہا لگاتے، ارے نہیں، یہ تو مٹی پر کھیلنے والا کھیل تھا۔ اس میں ہاتھ کی صفائی اور ذہانت کی ضرورت ہوتی تھی۔ دادا نہ صرف قصے سناتے بلکہ ریحان کو نصیحت بھی کرتے، بیٹا، زندگی میں سب سے ضروری چیز ایمانداری ہے۔ چاہے چھوٹا سا کام ہو یا بڑا، دل صاف ہونا چاہیے۔ ریحان خاموشی سے سنتا اور کبھی کبھی سوچتا کہ واقعی آج کل کی دنیا میں یہ صفت کتنی کامیاب ہو گئی ہے۔ دادی کا دل بچوں جیسا نرم اور آنکھیں روشنی سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ باورچی خانے میں جادوگری کی ماہر تھی۔ ان کے ہاتھوں کی بنی کھیر اور پراٹھے پورے خاندان کو ایک ساتھ میز پر لے آتے۔ ریحان اکثر ان کے پاس بیٹھ کر کہتا، دادی، اب مجھے بھی پراٹھا بنانا سکھا دیں۔ دادی ہنستے ہوئے جواب دیتی، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب سکھاؤں گی، ابھی تو بس کھانے کا شوق پورا کرو۔ رات کو جب سب سو جاتے تو دادی ریحان کو لوری سنایا کرتی۔ اگرچہ ریحان اب بڑا ہو رہا تھا اور اسکول کے ساتھی کہتے تھے کہ اب لوری بچوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن ریحان کے دل میں دادی کی لوری کا سکون کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ ریحان کے والدین اکثر اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ والد دفتر جاتے اور والدہ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ یوں ریحان کا زیادہ وقت دادا دادی کے ساتھ گزرتا۔ ایک دن اسکول میں ٹیچر نے سب بچوں سے کہا کہ کل اب سب اپنے خاندان کے کسی بزرگ کے بارے میں ایک تحریر لائیں۔ ریحان بہت خوش ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس دادا دادی کی اتنی کہانیاں ہیں کہ پوری کتاب لکھ سکتا ہے۔ وہ شام کو دادا کے پاس گیا اور کہا، دادا، اب اپنی زندگی کی سب سے مشکل گھڑی کے بارے میں بتائیں۔ دادا نے لمبی سانس لی اور کہا، بیٹا، مشکل گھڑیاں سب کی زندگی میں آتی ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ انسان ان سے سیکھے اور ہمت نہ ہارے۔ دادی نے بھی پیار سے کہا، ہم نے کبھی آس امید نہیں چھوڑی، اسی لیے آج بھی مسکرا رہے ہیں۔ ریحان نے سوچا کہ واقعی دادا دادی ایک کتاب جیسے ہیں جس کا ہر صفحہ سبق دیتا ہے۔ کھیل اور یادیں۔ چھٹی والے دن دادا ریحان کو پارک لے جاتے۔ وہاں وہ پرندوں کو دانہ ڈالتے، پودوں کو دیکھتے اور کبھی کبھی شطرنج کھیلتے۔ ریحان کو شطرنج کھیلنا مشکل لگتا لیکن دادا کہتے، یہ کھیل تمہیں صبر اور حکمت سکھائے گا۔ دوسری طرف دادی اسے گھر کے صحن میں پھول لگانے کا شوق دلاتی۔ بیٹا، جب پودے اگتے ہیں نہ تو لگتا ہے جیسے زندگی مسکرا رہی ہو۔ ریحان کو ان دونوں کے ساتھ گزارا ہر لمحہ اپنی چھوٹی سی دنیا کا سب سے قیمتی حصہ لگتا۔ ایک دن ریحان نے اسکول کے دوستوں کو اپنے گھر بلایا۔ وہ سب دادا دادی سے ملے۔ شروع میں دوستوں کو لگا کہ دادا دادی کی باتیں پرانی اور بورنگ ہوں گی، مگر جیسے ہی دادا نے اپنے زمانے کی کہانی سنانی شروع کی اور دادی نے ان کے لیے حلوہ بنایا، سب بچے حیران رہ گئے۔ ایک دوست نے کہا، ریحان، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارے دادا دادی تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمارے تو دیہات میں رہتے ہیں اور ہم سال میں بس ایک بار ملتے ہیں۔ ریحان نے فخر سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، میں واقعی خوش قسمت ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ ریحان آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، لیکن اس کے دل میں دادا دادی کی باتیں اور محبت گہرائی سے پیوست ہو گئیں۔ جب کبھی وہ کسی مشکل میں پھنس جاتا تو اسے دادا کے الفاظ یاد آتے، ہمت نہ ہارنا، ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھنا۔ اور جب کبھی دل اداس ہوتا تو دادی کے گائے ہوئے اشعار اس کے دل کو سکون دیتے۔ ریحان نے یہ بات سمجھ لی کہ دادا دادی کا ساتھ صرف پیار کا رشتہ نہیں بلکہ ایک وراثت ہے۔ یہ وراثت دولت جائیداد کی نہیں بلکہ کردار، ایمان اور محبت کی ہے۔
ریحان اور اس کے دادا دادی کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ نسلوں کے بیچ کا فاصلہ محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ جہاں بچے نئی دنیا دیکھتے ہیں وہاں بزرگ پرانی دنیا کے خزانے باندھتے ہیں۔ اگر دونوں ایک دوسرے سے سیکھیں تو زندگی نہ صرف آسان بلکہ خوبصورت بھی ہو جاتی ہے۔ ریحان نے سیکھا کہ اپنے دادا دادی کی باتوں کو سننا اور ان پر عمل کرنا گویا زندگی کی سب سے بڑی کتاب پڑھنے کے برابر ہے، اور یہی وہ سبق تھا جو اس نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے دل میں بسا لیا۔